السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے خواجہ حسن نظامی کی کتاب بیگمات کے آنسو، جس میں 1857 غدر کی کہانیاں لکھی ہیں اور مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں کے دردناک اور سچے احوال لکھے ہیں۔ نرگس نظر کی مصیبت۔ شہزادی نرگس نظر مرزا شاہ رخ ابن بہادر شاہ کی بیٹی تھیں۔ غدر 1857 میں ان کی عمر 17 سال کی تھی۔ موجودہ لال قلعے دہلی میں دیوان خاص اور موتی مسجد کے غرب میں اور گورا بار کے شرق میں ایک سنگین تالاب ہے، جس کے وسط میں ایک خوبصورت محل بنا ہوا ہے اور اس کے شمال سے نہر آتی ہے۔ سنگ مرمر کی جھلملیاں اور چراغدان بنے ہوئے ہیں، ان پر سے نہر کا پانی گزرتا ہوا اس تالاب میں آتا تھا۔ مرزا شاہ رخ بہادر اسی جل محل میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے مرزا صاحب کو اپنی بیٹی نرگس نظر سے بہت ہی محبت تھی۔ جل محل کو کشمیری شالوں اور رومی قالینوں اور بنارسی کپڑوں سے خوب ہی آراستہ کیا گیا تھا۔ نرگس نظر کی طبیعت میں نفاست و نزاکت و سلیقہ مندی بہت زیادہ تھی۔ ان کا محل سارے قلعے میں سب حویلیوں اور محلات سے زیادہ خوبصورت اور آراستہ سمجھا جاتا تھا۔ نرگس نظر کا نظام اوقات یہ تھا کہ وہ صبح سورج نکلنے کے بعد بیدار ہوتی تھیں۔ گرمی کے موسم میں ان کا چھپر کھٹ صحن میں بچھایا جاتا تھا، جہاں سنگ مرمر کا فرش تھا۔ چھپر کھٹ کے پائے اور ڈنڈے سونے کے تھے، اندر ریشمی تکیے رکھے رہتے تھے۔ 4 نازک نازک نرم نرم تکیے سرہانے ہوتے تھے، اور سرہانے کے تکیوں کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے گول گول اور تکیے ہوتے تھے، جن کو گال یا گل تکیہ کہا جاتا تھا۔ یہ تکیے رخسار کی ٹیک کے لیے تھے کہ اگر شہزادی کا سر تکیوں سے نیچے آ جائے تو گل تکیے ان کے رخسار کو تکلیف سے بچا لیں۔ 2 تکیے ذرا بڑے بڑے دونوں پہلوؤں میں ہوتے تھے کہ ان سے شہزادی صاحبہ اپنے گھٹنے کو سہارا دے سکیں۔ رات کو جب نرگس نظر مسحری کے اندر جاتی تھیں تو مولسری اور جوئی اور چمپا کے پھول ان کے گل تکیوں کے پاس رکھے جاتے تھے کہ رات کو ان کی خوشبو شہزادی کو مسرور کرتی رہے۔ جو ہی نرگس نظر مسحری میں گئیں، 4 ناچنے والی چھوکریاں آ جاتی تھیں اور ہلکے سروں میں گاتی تھیں جب شہزادی کو نیند آتی تھی۔ صبح کو بھی سورج نکلنے سے پہلے یہ ناچنے گانے والی لڑکیاں مسحری کے قریب آ کر گاتی تھیں اور ان کی سریلی آوازوں کو سن کر شہزادی صاحبہ بیدار ہوتی تھیں۔ شہزادی بیدار ہونے کے بعد مسحری کے اندر بیٹھ جاتیں اور دیر تک جمائیاں لیتیں، انگڑائیاں لیتیں اور گانے والی لڑکیاں ان سے ہنس کے باتیں کرتیں۔ ایک کہتی، اے حضور، جمائی آتی ہے، رومال حاضر کروں، منہ کو ڈھک لیجئے۔ دوسری کہتی، سرکار کی انگڑائی دیکھنے کو تالاب کی مچھلیاں بےتاب ہو کر پانی کے چہرے پر چلی آ رہی ہیں۔ نرگس نظر آنکھیں مل کر اور مسکرا کر کہتیں، چل دور موئی، مردار کیسی جھوٹ باتیں بناتی ہو۔ تو چھوکری کہتی، میں جھوٹ کہتی ہوں یا سچ، آئینے سے پوچھ لیجئے۔ وہ بھی سامنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے اندر بھی تو بال بکھر رہے ہیں، وہ بھی تو مہندی لگی لال لال انگلیاں اونچی کر کے سرکار کی انگڑائی کی تعریف کر رہا ہے، وہاں بھی تو ایک مستی کا عالم نظر آ رہا ہے۔ تیسری کہتی، آفتاب کی کرنیں لال لال بادلوں سے ایسی نکلیں جیسے سرکار کی لال لال ہونٹوں سے سفید سفید دانت،
اور یہ رخسار تو صبح صادق کا نور ہے۔ بال بکھر کر جو چہرے پر آئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے 14ویں رات کے چاند پر کالے بادل چھائے ہوئے چلے آتے ہیں، مگر چاندنی سے مات ہو کر ان کا کلیجہ شک ہو گیا ہے اور چاند کے چاروں طرف اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو بکھیر دیا ہے۔ نرگس نظر یہ سن کر مسکراتی ہوئی مسحری کے باہر آتیں، تشت چوکی پر جاتیں، پھر باہر آ کر کھلی اور بیسن سے منہ ہاتھ دھوتیں، پھر جوڑا بدلا جاتا، ناشتہ کیا جاتا۔ اس کے بعد گھر کی آرائش کو خود جا کر دیکھتیں اور نئی نئی ایجادیں چیزوں کے سنوارنے میں ہوتیں۔ دوپہر کا کھانا کھا کر گانا ہوتا، شام کو چمن میں گل گشت کا معمول پورا کیا جاتا۔ رات کے کھانے میں بڑی بہار ہوتی، باجے بج رہے ہیں، گانے ہو رہے ہیں اور مصاحب لڑکیوں کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ قلعے کی آخری رات۔ جس رات بہادر شاہ بادشاہ لال قلعے سے نکل کر ہمایوں کے مقبرے میں گئے اور یقین ہو گیا کہ صبح انگریز دہلی کو مفتوح کر لیں گے، تو نرگس نظر چپ چاپ جل محل کے کنارے پر کھڑی چاندنی کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کا عکس تالاب میں پڑ رہا تھا اور ان پر اپنی دید کا ایک عجیب عالم محویت طاری تھا۔ یکا یک ان کے باپ میرزا شاہ رخ اندر آئے اور انہوں نے کہا، نرگس بیٹا، میں ابا حضرت یعنی بہادر شاہ کے ہمراہ جانا چاہتا ہوں۔ تم ابھی چلو گی یا سواری کا بندوبست کر دوں؟ صبح آ جانا۔ نرگس نظر نے کہا، ابا جان، آپ بھی ابھی نہ چاہیے، پچھلی رات میرے ساتھ چلیے گا۔ میں دادا حضرت کے ساتھ جانا مناسب نہیں سمجھتی۔ انگریزی فوج انہی کی تلاش کرے گی اور جو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے وہ سب مجرم سمجھے جائیں گے، اس لیے ہمایوں کے مقبرے میں دادا حضرت کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ غازی نگر یعنی غازی آباد میں چلیے، وہاں میری آیا کا گھر ہے اور سنا ہے بہت اچھی اور محفوظ جگہ ہے۔ گمنامی اختیار کر کے چلنا چاہیے، جب یہ بلا دور ہو جائے گی پھر یہاں آ جائیں گے۔ میرزا نے کہا، اچھا جیسی تمہاری رائے ہو، غازی نگر جانے کے لیے رتھوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ کون کون جائے گا؟ نرگس نظر نے جواب دیا، کوئی نہیں، صرف میں اکیلی چلوں گی، کیونکہ نوکروں کا ساتھ رکھنا بھی نامناسب ہے اور نوکر ساتھ جانے کے لیے تیار بھی نہیں معلوم ہوتے۔ میرزا یہ سن کر باہر چلے گئے اور نرگس نظر بھی مہتاب اور عالم آپ کو دیکھنے لگیں۔ کچھ دیر کے بعد نرگس نظر نے نوکر عورتوں کو آواز دی، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ معلوم ہوا سب بھاگ گئے اور نرگس نظر سارے جل محل میں اکیلی ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نرگس نظر نے حاکمانہ آواز دی اور جواب میں کوئی بھی نہ بولا۔ نرگس نظر گھبرا کر محل کے اندر گئیں۔ شمعیں روشن تھیں مگر کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ نرگس نظر کو اندر ڈر لگا اور وہ پھر صحن میں آ گئیں۔ قلعے میں جگہ جگہ سے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چاروں طرف سے گھروں کے رہنے والے نکل نکل کر جا رہے ہیں۔ نرگس نظر نے بہت دیر باپ کی راہ دیکھی مگر وہ نہ آئے اور نرگس نظر گھبرا کر رونے لگیں۔ رات کے 2 بجے ایک خواجہ سرا محل میں آیا اور اس نے کہا، صاحب عالم نے فرمایا ہے کہ انگریزی جاسوس میری تلاش میں قلعے کے اندر اور باہر چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ غازی نگر نہیں جا سکتا، سفاری کا انتظام کر دیا ہے، تم خواجہ سرا کے ساتھ چلی جاؤ اور میں بھیس بدل کر کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ نرگس نظر نے گھبرا کر کہا، آخر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ خواجہ سرا بولا، مجھے معلوم نہیں۔ نرگس نظر نے حاکمانہ لہجے میں کہا، جا یہ معلوم کر کے آ کہ ابا حضرت کہاں جانے والے ہیں،
وہ لباس بدل کر میرے ساتھ غازی نگر کیوں نہیں چلتے؟ خواجہ سرا فوراً واپس گیا اور نرگس نظر صحن میں ٹہلتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد خواجہ سرا واپس آیا اور اس نے کہا، ابا حضرت سائیں کے کپڑے پہن کر قلعے کے باہر چلے گئے اور کوئی نہیں جانتا کہ کہاں چلے گئے۔ آپ کی سواری کے لیے رتھ تیار ہے۔ نرگس نظر کو رونا آ گیا اور ان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے نہایت بے کسی اور بے بسی کی حالت میں ہچکیاں لے کر آنسو بہائے۔ انہوں نے جواہرات اور زیورات کا صندوقچہ اور چند ضروری کپڑے ساتھ لیے جن کو خواجہ سرا نے اٹھا لیا اور جل محل سے نکلیں اور سوار ہونے سے پہلے مڑ کر جل محل اور اس کی آرائش کو بہت دیر تک کھڑے ہو کر دیکھا۔ پھر کہا، خبر نہیں تجھ کو پھر دیکھنا نصیب ہوگا یا آج تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ نرگس نظر رتھ میں بیٹھی غازی نگر یعنی غازی آباد کی طرف جا رہی تھیں۔ صبح 8 بجے غازی آباد پہنچ گئیں۔ راستے میں ان کو بہت لوگ آتے جاتے ملے مگر کسی نے ان کے رتھ کی مزاحمت نہیں کی۔ غازی آباد میں نرگس نظر کی آیا کا گھر مشہور تھا۔ جوں ہی نرگس نظر آیا کے گھر کے سامنے رتھ سے اتریں، آیا دوڑتی ہوئی گھر کے باہر آ گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے شہزادی کی بلائیں لیں اور اندر لے جا کر بٹھایا اور اپنی حیثیت سے زیادہ خاطر مدارت کی۔ مصیبت۔ نرگس نظر 2-3 روز آیا کے گھر میں آرام سے رہیں۔ یکا یک خبر مشہور ہوئی کہ بادشاہ گرفتار ہو گئے اور کئی شہزادے قتل کر دیے گئے اور فوج غازی آباد کو لوٹنے آ رہی ہے۔ نرگس نظر نے جواہرات کا صندوقچہ آیا سے کہہ کر زمین میں دفن کرا دیا اور مصیبت کی گھڑی کا انتظار کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر میں سکھ فوج غازی آباد میں داخل ہوئی اور اس نے باغیوں کی تلاش شروع کی۔ مخبروں نے کہا، بادشاہ کی پوتی اپنی آیا کے گھر میں موجود ہے۔ 2 سکھ سردار 4 سپاہیوں کے ساتھ آیا کے گھر میں آئے اور انہوں نے آیا کو اور سب گھر والوں کو پکڑ لیا۔ نرگس نظر کوٹھڑی میں چھپ گئی تھیں۔ ان کو بھی کواڑ توڑ کر باہر نکالا گیا اور بے پردہ سامنے کھڑا کیا گیا۔ سردار نے پوچھا، کیا تم بہادر شاہ کی پوتی ہو؟ نرگس نظر نے کہا، میں ایک آدمی کی بیٹی ہوں۔ بادشاہ کی اولاد ہوتی تو اس غریب گھر میں کیوں آتی؟ اگر خدا نے بادشاہ کی پوتی بنایا ہوتا تو تم اس طرح بے پردہ مجھ کو سامنے کھڑا نہ کرتے۔ تم ہندوستانی ہو، تم کو شرم نہیں آتی کہ اپنے ملک کی عورتوں پر ظلم کرتے ہو؟ سردار نے کہا، ہم نے کیا ظلم کیا؟ ہم تو یہ دریافت کرتے ہیں کہ تم کون ہو۔ ہم نے سنا ہے کہ تم بہادر شاہ کی پوتی ہو اور تمہارے باپ نے بہت سے انگریزوں اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قلعے کے اندر قتل کیا تھا۔ نرگس نظر نے کہا، جو کرتا ہے وہی بھرتا ہے۔ اگر میرے باپ نے ایسا کیا ہوگا تو ان سے پوچھو۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ یہ سن کر دوسرا نوجوان سکھ سردار بولا، ہاں تم تو آنکھوں سے قتل کرتی ہو، تم کو تلواروں اور ہتھیاروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ نرگس نظر نے نہایت جرأت کے ساتھ جواب دیا، حالانکہ اس کی زندگی میں غیر مردوں سے بات کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ خاموش رہو، بادشاہوں سے ایسی بے تمیزی کے ساتھ بات نہیں کرتے، تمہاری زبان گدی کے پیچھے سے نکال لی جائے گی۔ نوجوان یہ سن کر بگڑا اور اس نے آگے بڑھ کر نرگس نظر کے بال پکڑ لیے اور ان کو زور سے جھٹکا دیا۔ بوڑھے سکھ سردار نے نوجوان سردار کو روکا اور کہا، عورت کے ساتھ ایسی زیادتی کرنا مناسب نہیں ہے۔ نوجوان سردار نے یہ بات سن کر بال چھوڑ دیے۔
کرائے کی بیل گاڑی منگوائی گئی اور اس میں نرگس نظر کو سوار کیا گیا۔ آیا اور اس کے گھر والے بھی سب قید ہو کر پیدل ساتھ چلے۔ نرگس نظر سے پوچھا گیا، تمہارا زیور اور روپیہ پیسہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، میں خود ہی زیور ہوں اور خود ہی سمجھنے والوں کے لیے جواہر اور دولت ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سن کر دونوں سردار خاموش ہو گئے اور بہلی کو دہلی کی طرف لے چلے۔ ہنڈن ندی کے پاس گاؤں کے جاٹوں اور گجروں نے سکھ فوج والوں پر بندوقیں چلائیں اور دیر تک ان کی آپس میں لڑائی ہوتی رہی۔ سکھ تھوڑے تھے اور گاؤں والے زیادہ تھے۔ سکھ سب مارے گئے اور گاؤں والے قیدیوں کو اپنے ساتھ گاؤں میں لے گئے۔ گنواروں نے نرگس نظر کے جسم پر جو 2-4 قیمتی زیور تھے ان کو اتار لیا اور قیمتی کپڑے بھی اتروا لیے اور کسی چماری کا پھٹا ہوا لہنگا اور پھٹا ہوا کرتا اور میلا دوپٹہ پہننے کو دے دیا۔ نرگس نظر نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا اور مجبوراً تن ڈھانپنے کو یہ کپڑے پہنے۔ تھوڑی دیر میں پاس کے گاؤں کے چند مسلمان گنوار آئے اور ان کے نمبردار نے نرگس نظر کو گجروں سے خرید لیا اور اپنے گاؤں میں لے گیا۔ یہ لوگ ذات کے رانگھڑ تھے اور کچھ لوگ تگا قوم کے مسلمان تھے۔ نمبردار نے اپنے لڑکے کا پیغام دیا کہ تیری شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ یہ بوڑھا آدمی تھا اور اس کا لڑکا اگرچہ گنوار تھا لیکن صورت شکل کا اچھا تھا۔ نرگس نظر نے ہاں کر لی اور گاؤں کے قاضی نے اس کا نکاح پڑھا دیا اور نرگس نظر 3-4 مہینے نمبردار کے گھر میں نئی دلہن بنی آرام سے بسر اوقات کرتی رہیں۔ دوسری مصیبت، انگریزوں کا قبضہ پوری طرح ہو گیا تھا اور ان کے جاسوس جگہ جگہ خبریں لیتے ہوئے پھر رہے تھے۔ کسی جاسوس نے دہلی کے حاکم کو خبر دی کہ مرزا باغی دستیاب نہیں ہوئے، مگر ان کی بیٹی فلاں گاؤں میں فلاں نمبردار کے گھر میں موجود ہے۔ انگریز حاکم نے اس گاؤں میں پولیس کو بھیجا۔ میرٹھ کی پولیس نے آ کر گاؤں کا محاصرہ کر لیا اور نرگس نظر اور ان کے خاوند اور سسرے کو گرفتار کر کے دہلی میں لایا گیا۔ حاکم نے نرگس نظر سے مرزا کے متعلق بہت سوالات کیے، مگر جب کوئی مفید مطلب جواب نہ ملا تو حکم دیا کہ نمبردار اور اس کا بیٹا باغی معلوم ہوتے ہیں اور ان دونوں نے ایک باغی کی بیٹی کو پناہ دی ہے، اس واسطے ان دونوں کو جیل بھیج دیا جائے اور یہ عورت دہلی میں کسی مسلمان کے حوالے کر دی جائے۔ چنانچہ نمبردار اور اس کا بیٹا 10 سال کے لیے جیل بھیج دیے گئے اور نرگس نظر سے پوچھا گیا کہ وہ کس کے ہاں رہنا چاہتی ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، اگر میرے خاندان کے آدمی دہلی میں ہوں تو ان کے پاس بھیج دیا جائے۔ معلوم ہوا تیموریہ خاندان کے لوگ ابھی تک یا تو روپوش ہیں یا جنگلوں اور دیہات میں مقیم ہیں، دہلی شہر میں ابھی کوئی نہیں آیا۔ اس واسطے نرگس نظر ایک فوجی مسلمان سپاہی کے حوالے کر دی گئیں جو ان کو اپنے گھر میں لے گیا۔ اس سپاہی کی بیوی موجود تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت جوان عورت گھر میں آئی ہے تو اس نے 1-2 ہتھڑ اپنے خاوند کے مارا اور نرگس نظر کو بھی دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ نرگس نظر کو کسی نے دھکا دیا۔ سپاہی گھر کے باہر آیا اور نرگس نظر کو ساتھ لے کر اپنے ایک دوست کے ہاں لے گیا۔ وہ بڑی عمر کے ایک مسلمان تھے اور گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ انہوں نے شہزادی کا حال سنا تو رونے لگے اور بہت محبت کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دی اور نرگس نظر ایک رات آرام سے اس گھر میں رہیں۔ دوسری رات کو نرگس نظر سوتی تھیں کہ چند آدمیوں نے ان کا منہ اپنے ہاتھوں سے بند کیا اور اٹھا کر کہیں لے گئے۔
नरगिस नज़र ने हर चंद हाथ पांव मारे, मगर उन्होंने ऐसा मजबूत पकड़ा था कि ये जंबिश न कर सकीं। वो लोग उसी गांव के रहने वाले थे जहां के नंबरदार के बेटे से नरगिस नज़र का निकाह हुआ था, मगर वो दिल्ली के करीब एक गांव में ले गए और वहां एक चप्पर में ठहराया और एक चारपाई सोने के लिए दे दी। ये गांव भी तग्गा मुसलमानों का था। नरगिस नज़र जिस घर में रहती थीं वो नंबरदार का घर था और नंबरदार बहुत नेक चलन आदमी था। 3-4 साल तक नरगिस नज़र उस घर में रहीं। वो सारे घर का काम करती थीं, लेकिन गोबर थापना और दूध दोहना उनको ना आता था। 4 साल के बाद उनका खावंद रिहा हो गया और वक्त से पहले गवर्नमेंट ने उसको रिहाई दे दी और वो नरगिस नज़र को उस गांव से अपने घर ले गया, जहां सारी उम्र उन्होंने गुजार दी और उनके कई बच्चे हुए। और 1911 ईस्वी में नरगिस नज़र का इंतकाल हो गया। मुसीबत की एक रात। नरगिस नज़र कहती थीं कि जब मैं दिल्ली के करीब तग्गा नंबरदार के घर में रहती थी, उस ज़माने का ज़िक्र है, बरसात का मौसम था और मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था। रात के वक्त बादल गरज रहा था, बिजली चमक रही थी और मैं अकेली अपने छप्पर में गाढ़े की एक मैली चादर ओढ़े खरी चारपाई पर लेटी थी। ख्वाब ने देखा गोया जल महल में सोने के जुड़ाव छप्पर खट के अंदर लेटी हूँ। जोई और चंपा और मुलसरी के फूल और रेशमी तकिए मेरे पास हैं और गाने वाली लड़कियां धीमे सुरों में गा रही हैं और मुझे अजब लुत्फ़ आ रहा है। इसी ख्वाब की हालत में मैंने एक गाने वाली को आवाज़ दी कि मैं सहरी का पर्दा उठा और मुझको सहारा देकर बिठा। मैंने देखा कि वो दौड़ी हुई आई और उसने मुझे गोद में लेकर उठाया और उठाने में शौक़ी से ज़रा मुझको दबा भी दिया। मैंने उसके एक तमाचा मारा और वो कहकहा लगा कर हंसी। मेरी आँख खुल गई। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। मुझको इस ख्वाब ने और जल महल की याद ने बेकरार कर दिया और मैं छप्पर के दरवाज़े पर गाढ़े की चादर ओढ़े हुए आकर खड़ी हो गई। मींह बहुत ज़ोर से बरस रहा था। बिजली चमकती थी तो सहन का पानी दिखाई देता था और मुझको ऐसा मालूम होता था जैसे जल महल के सहन में खड़ी हुई महताब और आलम ने आपका तमाशा देख रही हूँ। जब से मुसीबत के दिन आए थे मैं कभी नहीं घबराई और मैंने कभी अच्छे दिनों को याद नहीं किया था, लेकिन आज खबर नहीं क्या बात थी कि मैं जल महल को याद करती थी और ये भी ख्याल आता था कि मैं शहंशाह हिंद की पोती हूँ और ये भी ख्याल आता था कि मैं अपने बाप की लाडली हूँ और ये भी ख्याल आता था कि मैं 17 बरस की उम्र तक शहज़ादी थी और आज एक मुफलिस नादार नौकरानी हूँ। मेरे यहाँ सारे किले से अच्छे और नफीस कपड़े थे और हर चीज़ निहायत सफाई और सुथराई से रखी जाती थी और यही मेरा रात दिन का मशगला था। मगर आज बरअक्स है। आया के घर में जो जेवर और जवाहिरात दफन कराए थे, बाद में उसको खुफिया तौर से खोद कर देखा तो सब कुछ गायब था। खबर नहीं कौन ले गया। गोया पिछले ज़माने की कोई चीज़ भी बाकी नहीं रही। सिर्फ मैं बाकी हूँ और वो भी बदली हुई और हर बात में मिटी हुई। इन ख्यालात का मुझ पर इतना ज़्यादा असर हुआ कि मुझे गश आ गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और सुबह तक बेहोश पड़ी रही। सुबह हुई तो वही मैं थी जिसको नगू कहकर सब पुकारते थे और वही चूल्हा था जहाँ मैं रोटी पकाती थी और वही सब घर के काम थे जो मुझे रात दिन लौंडियों से बढ़कर मेहनत के साथ करने पड़ते थे। और मैं कहती थी ख्वाब था जो कुछ के देखा जो सुना अफसाना था।
کفنی اگلی ویڈیو میں سنیں۔